ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایک نئے عنوان سے حاضر خدمت ہے آپ کا اپنا سعید۔ تو سامعین، حضور نبی کریم اور فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جس طرح بکمال گزری، اسی طرح وہ لوگ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، ان کی حیات طیبہ بھی بڑی ہی کمال گزری، جن میں خلفائے راشدین کا نام بڑا ہی اہم ترین ہے۔ اور آج ان میں سے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عظیم فیصلے تھے ان میں ایک فیصلہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کے وہ فیصلے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہری حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اور فیصلے وہ تاریخ میں سنہری حروف میں درج ہیں۔ تو کتب سیر میں منقول ہے کہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ تم صبح ہوتی ہی لوگوں کی امانتیں ان کو لٹا کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا۔ آپ فرمان مصطفیٰ کے مطابق بستر نبوی پر لیٹ گئے اور صبح ہوتی ہی آپ نے تمام لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لٹا دیں۔ اس دوران حنظلہ بن ابی سفیان کے بہکاوے پر عمیر بن وائل ثقفی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی واقعے کے بعد وہ مسلمان ہوتے ہیں، نے آپ کے پاس آ کر دعویٰ کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 80 مسقال سونا بطور امانت رکھوایا تھا، تو مجھے میرا سونا واپس کیا جائے۔ آپ نے جناب عمیر سے نشانی طلب کی تو عمیر نے نشانیاں بتائیں۔ آپ نے تمام امانتوں میں اس کی امانت تلاش کی مگر وہ نہ ملی۔ آپ نے عمیر سے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ عمیر اپنی ضد پر قائم رہے اور کہا میری گواہی قریش کے معززین دیں گے۔ آپ نے عمیر سے فرمایا کہ تم اپنے گواہوں کو خانہ کعبہ میں طلب کرو، اور پھر آپ خود بھی خانہ کعبہ پہنچ گئے اور عمیر بھی اپنے گواہوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ جگہ لے گئے اور ان سے پوچھا انہوں نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی۔ انہوں نے کہا کہ فلاں دن دوپہر کے وقت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانت اپنے غلام کے سپرد کر دی تھی۔ آپ نے پھر علیحدگی میں عمیر کی گواہ ابو جہل کو طلب کیا تو اس نے فوراً ہی گواہی دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ مجھ پر گواہی دینا لازم نہیں ہے۔ آپ نے دوسرے گواہ ابو سفیان کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ عمیر نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ عمیر نے اپنی امانت فلاں دن شام کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو آپ نے عمیر کے ایک اور گواہ حنظلہ کو بلایا اور اس سے پوچھا عمیر نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی۔ تو حنظلہ نے کہا کہ عمیر نے عین دوپہر کے وقت اپنی یہ امانت جو ہے وہ کریم آقا کے سپرد کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر ایک اور گواہ عقبہ کو بلایا اور اس سے اس کے متعلق دریافت کیا تو عقبہ نے کہا کہ عمیر نے یہ امانت عین عصر کے وقت کریم آقا کے سپرد کی اور اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ اور پھر ایک اور گواہ اکرمہ کو بلایا گیا اور اس سے امانت کے متعلق جب پوچھا گیا تو اکرمہ نے کہا کہ عمیر نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت کریم آقا کی سپرد کی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے پاس بھیج دیا تھا۔
تو حضرت علی مرتضیٰ نے جب تمام گواہوں کے بیانات لے لیے تو آپ جان گئے کہ عمیر کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ عمیر بھی اپنی اصلیت ظاہر ہونے پر پشیمان تھے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ آپ نے عمیر سے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ عمیر نے کہا کہ میرا دعویٰ بالکل جھوٹا تھا اور جھوٹ پر میں بڑا پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، اور میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی تھی اور مجھے اس کام کے لیے حنظلہ بن ابی سفیان نے آمادہ کیا تھا اور مجھے کافی ساری بھاری بھرکم لالچ بھی دی تھی۔ تو عمیر کی بات سن کر معززین قریش کے سر شرمندگی سے جھک گئے، اور منقول ہے کہ اس بات کے بعد جناب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتی ہیں، اور یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک شخص کی زندگی کو بدل دینے والا ایک روز روشن کی طرح عیاں حقیقت تھی، جس کی وجہ سے ایک آدمی نے اپنا کھویا ہوا مقام پہچانا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔